اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، لہذا اللہ کے ساتھ قرآن مجید کو جو تعلق ہے وہ کعبہ شریف کو بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ باتوں کو برا نہ مانیں، اگر کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں جو آپ کے علم کے خلاف ہوں یا حیرت میں ڈال دے کہ بھئی یہ عجیب بات ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ حیرت نہ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بھاگنے کے لیے نہیں۔ ہر ہفتے آپ کے سامنے ہو، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ سوال کریں۔ کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے یہ بالواسطہ ہے، اور کلام اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ بلا واسطہ ہے۔ اب دونوں میں افضل کون ہوگا؟ بالکل واضح ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہے وہ زیادہ افضل ہے، لہذا قرآن زیادہ افضل ہے، قرآن زیادہ افضل ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھنا یہ بیت اللہ شریف کے پاس جو عبادتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، لوگ اس کے استقبال میں پھول مالا لے کر کھڑے ہیں، وہ بھی بہت افضل ہے، وہ حج کر کے آیا ہے۔ لیکن ایک بچہ قرآن مجید کا حافظ ہو کر آیا ہے، وہ اس حاجی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے پیمانہ الٹ رکھا ہے، ایک بچہ جو قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنے کی محنت کر رہا ہے، اور ایک استاد جو قرآن مجید کے الفاظ کو سکھانے کی محنت کر رہا ہے، وہ مکے سے واپس آنے والے حاجیوں سے زیادہ افضل ہے، مگر ہم کبھی اس کے لیے پھول مالا لے کر کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ ہماری ناقدری ہے قرآن مجید کی، ہمارے دلوں سے اس کی عظمت اتر رہی ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، بڑی عاجزی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی قدر کو پہچانیں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کے الفاظ سے پیار کریں، قرآن کے الفاظ سے محبت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو اپنے گھروں میں سکھائیں، اس کے لیے اپنے یہاں منظم مکاتب کا نظام ڈالنے کی بھرپور محنت کریں۔ قرآن نور ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جتنا زیادہ آپ کا تعلق قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ہوگا یہ مانا جائے گا کہ اتنا زیادہ آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ کلام کا تعلق اللہ سے بلا واسطہ ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔